پھر اللہ چمڑی ادھیڑ دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی دکھلا دیا ہے، بتلا دیا ہے، سنوا دیا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی تمہیں کیا کیا بتا کر گئے ہیں، سنو اس چیز کے بارے میں، دیکھو اس چیز کے بارے میں، اور تم بھی عمل کرو اور عمل کرواؤ، بتلاؤ ان چیزوں کے بارے میں کہ جو اپنے اللہ کو مان کر آئے گا، اس دنیا میں ایک ہی معبود سچا ہے، حق ہے اور سچ ہے، وہ تمہارا مالک اللہ ہے۔ تم اپنا قرآن اٹھا کر دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، تم اپنے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو، اپنے نبی کے بارے میں سنو، اور پھر دیکھو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، پھر دیکھو اپنے اللہ کی قدرت کے بارے میں، اور جانو اس چیز کے بارے میں کہ تمہارے مالک نے اس دنیا کو کیسے بنایا، تجھے کیسے بنایا، اس مخلوق کو کیسے تیار کیا، اس جہان کو کیا نعمتیں بخشی، کس طرح تیار کیا، اس چیز کا علم حاصل کرو۔ پھر دیکھو تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہارا معبود کون ہے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہارا خالق کون ہے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، پھر تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، پھر تم یہ بھی دیکھو گے۔ تم جب اس چیز کا علم حاصل کرو گے تو پھر تم خود سمجھتے چلے جاؤ گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا مالک تمہارا کہنا چاہتا ہے، کون تمہارا مالک سچ ہے، اور کس چیز کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے جس کی تمہیں تیاری کرنی ہے۔ وہ دنیا ایک حقیقت ہے، وہ دنیا ایک سچ ہے جس کو ہم بھلا کر بیٹھے ہیں، انجان بن کر بیٹھے ہیں، بھول کر بیٹھے ہیں۔ تو انسان ذلیل خود ہونا چاہتا ہے، رسوا خود ہوتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بہت غلط ہوا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو پرمیشن دے رکھی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ آج تو دنیا میں کچھ بھی کر آج تو دنیا میں زندگی کیسے گزار کرا، آج تجھ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے تو کیا ہوا، تو کسی کا بندہ نہیں ہے، تیرا کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر تجھ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتا ہے تو کیا تو خود کا مالک ہو جائے گا، تیرا کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ اگر تو آج کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، تو کیا ہوا، اس کا کوئی مالک نہیں ہے یا تیرا مالک نہیں ہے؟ اللہ نے کیا کوئی دن طے نہیں کیا ہے؟ ہاں میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا، اگر یہاں سزا نہیں مل رہی ہے اور آپ کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، آپ لائن پہ نہیں آ رہے ہیں، تو اس بات کے بارے میں سوچیں اور فکر مند ہوں اس بات کے بارے میں کہ کہیں کوئی عذاب کا اندیشہ تو نہیں ہے، کسی عذاب میں تو مبتلا نہیں ہونے والا ہے یہ بندہ، اس کی پکڑ تو سخت نہیں ہونے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم کرتے کرتے، شرک کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے وہ اس حال میں مر جائے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہوگا جو اپنے اللہ سے توبہ کیے بغیر مر جائے؟ بتاؤ تو صحیح۔ پھر بندہ دنیا میں کیسے کام کر کر آیا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بندہ دنیا میں کیسے ہی کام کر کر گیا، اگر وہاں ناکام ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو ناکام کر دیا، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ پھر جو اس کو عذاب ہوگا، پھر جو اس کو سزا ملے گی، پھر جو اس کی توڑائی ہوگی، وہ اللہ کے فرشتوں سے کہے گا رحم کرو، رحم کرو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ جب بادشاہ رحم نہیں کرتا تو اس کے نوکر چاکر کہاں سے رحم کر دیں گے؟ ہاں اللہ نے راستے دیے ہیں، تو دیکھو اپنی آنکھوں سے، ایک ناکامی کی طرف ہے، کامیابی کی طرف ہے۔ اللہ نے آپ کو بہترین بنایا ہے، یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ انصاف آپ کا بھی ہونا ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، کہاں گزار کرایا، کیسی گزار کرایا؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ انسان وہ جھوٹ بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا، انسان اپنی چال چلانا چاہے تو اللہ کے سامنے اس کی چال نہیں چل سکتی، انسان کچھ بھی سوچے وہ کامیاب اپنی چالوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھو تو صحیح جج کون بیٹھا ہے سامنے،
دیکھو تو صحیح، سوال کون کر رہا ہے؟ انصاف اس کا کون کرے گا؟ انجان نہ ہو، غافل نہ ہو، وہ اللہ ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو پہچاننے والا، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا، کہ جس نے جیسی زندگی گزاری ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر بھی لیکن پوچھے گا میرے بندے میں نے زندگی دی، کہاں گزار کر آیا، کیسے گزار کر آیا؟ بتاؤ، کیا سوچتے ہو مالک ہو اس کے؟ یہ جوانی تمہاری ہے؟ اللہ پوچھے گا جوانی دی کہاں خرچ کر دی، کیسے بتا دی؟ اوفو، میں جوان ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میں خوبصورت ہوں، میرے اندر پرسنالٹی کتنی ہے، اب میں جو چاہوں وہ کروں گا، عیاشیاں کروں گا، خوشیاں مناؤں گا، غلط کاموں میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھ سے کون ہے پوچھنے والا؟ ارے جاؤ جاؤ جاؤ، اس کا میں مالک ہوں، میں جو چاہوں وہ کروں گا، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ جھٹلاؤ، کتنا جھٹلاتے ہو، بیٹھو بن کر تم مالک ہو اس کے، تو اگر تم اس کے مالک ہو تو اسے موت سے بچا کر دکھانا، تم مالک ہو تو اسے بھوک سے بچا کر دکھانا، تم مالک ہو تو اسے بوڑھا ہونے سے بچا کر دکھانا، اگر تم اس کے مالک ہو تو اس کو مرنے سے بچا کر دکھانا، اس کے ساتھ برا سلوک ہونے سے بچا کر دکھانا کہ یہ سڑے گا بھی، گلے گا بھی، مٹی میں بھی ملے گا، یہ دنیا سے بھی مٹے گا، اس کا نام نشان باقی نہیں رہے گا، اور تو کہتا ہے کہ تو اس کا مالک ہے؟ زندگی گزار کیسے گزارے گا؟ بچپنا جوانی تک گزرا ایک ایسی سوچ میں کہ ہم کبھی بڑے ہوں گے تو ہم بھی سمجھدار ہوئیں گے، زندگی ایسے ہی گزار دی، بس چلتے 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 جوان ہوئے تو جوانی کے جنون نے پاگل کر دیا۔ ارے میں کس طرح کہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ انسان جو شروع سے ہی اپنے رب کی عبادت کرتے چلتے ہیں، اپنے رب کو مان کر چلتے ہیں، اپنے رب کی مان کر چلتے ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جوانی تک تو اپنی زندگی ایسی گزار دیتا ہے کہ کم علم میں بیگانوں کی طرح، ایک جاہل انسان کی طرح، کہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور جب جوان ہوا، صلاحیت آئی، عقل مند ہوا، ہوشیاری آئی، جب اللہ نے اسے سوچنے کی طاقت اچھی دی، اس کے شریر میں طاقت ڈالی کہ اب یہ ینگ ہے، جوان ہے، چست ہے، قوی ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جب اللہ نے اس کو ایسا بنایا تو یہ جوانی کے شوق میں پاگل ہو گیا، بیگانہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ اس جوانی کا میں مالک ہوں، یہ جوانی اب کبھی نہیں ڈھلے گی، اب آ گئی تو آ گئی، اب یہ کبھی نہیں جائے گی، اب اس کا میں مالک ہوں، جیسے چاہوں ویسا خرچ کروں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے، اور اس جوانی کے جنون میں آ کر بڑے خوش نصیب وہ انسان جو اس جوانی میں اپنے اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، ورنہ جوانی کے جنون میں آ کر وہ ہر اس کام میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کو اہمیت اسے نہیں دینی تھی، یہ اس کام میں پھر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس جوانی کا یہ انسان اپنا غلط استعمال کرتا ہے اور اس جوانی کو تباہ کر لیتا ہے، اور جب اس جوانی کو دھیرے 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 یہ ڈھلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ نہیں تھی، یہ جوانی جب تک ڈھلی میں نے بہت کچھ کھو دیا، مجھ سے بہت کچھ چھوٹ گیا، میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، اب میرے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے، غم کے سوا کچھ نہیں ہے، اب میں نے دیکھا کہ جوانی بیت گئی ہے، میں کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی کر لوں، اب اس جوانی کو واپس نہیں لا سکتا، اس طاقت کو واپس نہیں لا سکتا، اس صلاحیت کو واپس نہیں لا سکتا، اب میں جب ناکام ہو چکا ہوں، اب انسان پھر بڑھاپے کی لائن میں چل دیتا ہے، پھر بڑھاپے والی یعنی بوڑھوں والی دوڑوں میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کو یہ والا پروسیس بھی پورا کرنا ہے، اب اس کو یہ والی زندگی بھی گزارنی ہے کہ اس نے جوانی تک بچپنا گزارا غافلوں کی طرح، جوان ہوا تو اپنے جنون میں پاگل ہو گیا، اب یہ بڑھاپے میں آیا
تو اب یہ کمزور ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، محتاج بھی ہو جاتے ہیں، ورنہ ضعیف کمزور تو ہو ہی جاتے ہیں، اور وہ انسان ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب وہ کچھ ایسا نہیں سوچ سکتے جو وہ جوانی میں سوچ سکتے تھے۔ اگر آپ سوچ بھی لیں تو کرنا بس کی نہیں ہے۔ اب یہ زندگی بھی ایسے ہی غم میں گزرتی رہے گی، گزرتی رہے گی، گزرتی رہے گی۔ اب اس نے 3 پروسیس پورے کیے، بچپنا، جوانی تک نادانی میں گزار دیا، جوانی اپنے جوانی کے شوق کے جنون میں آ کر بے خانوں کی طرح گزار دی، اب بڑھاپا غم میں بتائے گا،